السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ عمران خان کی خط و کتابت پر آرمی چیف کی غیر رسمی گفتگو، کہا خط نہیں ملا بھی تو وزیر اعظم کو بھیج دوں گا۔ کیا اب یہ خط و کتابت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے؟ شیر افضل مروت کو باضابطہ طور پر تحریک انصاف سے نکال دیا گیا۔ فیصلے سے کچھ پارٹی رہنما خوش، کچھ نالا۔ کیا مروت اپنی ہی جماعت کے خلاف علم بغاوت بلند کریں گے؟ اور تحریک انصاف کو اندرونی مسائل نے گھیر لیا، حکومت پر اعتماد، سیاست میں بھونچال، لیکن ریاستی کام معمول کے مطابق جاری۔ کیا اپوزیشن کی کمزوری کے اثرات عدلیہ اور میڈیا پر بھی آئیں گے؟ ناظرین، تمام معاملات پہ آج تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن پہلے بڑی خبر۔ ملک میں سیاسی ہلچل ضرور ہے، لیکن ریاست کے کام دیکھیں تو بالکل معمول کے مطابق چل رہے ہیں۔ ایسا ضرور ہے حالیہ چند اقدامات سے ملک کی اندرونی سیاست میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ریاستی امور رک گئے ہوں یا کم از کم ان میں کوئی کمی واقع ہوئی۔ ایک طرف سیاست کو دیکھیں تو نمبر 1 اپوزیشن حکومت کے خلاف گرینڈ الائنس بنانے جا رہی ہے۔ نمبر 2 عمران خان جیل سے بیٹھ کر خط پر خط لکھ رہے ہیں اور اس کے جواب میں صاف جواب بھی آ رہا ہے۔ آج وزیر اعظم ہاؤس میں ترک صدر کے اعزاز میں ظہرانے کی تقریب میں صحافیوں کے ساتھ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی غیر رسمی بات چیت ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو کسی کا کوئی خط نہیں ملا اور اگر ملا تو وہ وزیر اعظم کو بھجوا دیں گے۔ خط کی باتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے لگتا یوں ہے ناظرین کہ اب سلسلہ جو ہے وہ تھمنے جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ ملک جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان کو آگے بڑھنا ہے۔ یعنی ایک طرف سے عمران خان کے تیسرے خط کا جواب آئی کیا؟ خط کی بات سے پہلے میں ملکی حالات کا جائزہ لے رہا تھا، تو اس حوالے سے جو تیسرا پوائنٹ میرا تھا وہ یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز اختیارات اور سینیورٹی کی گتھی سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ پیکا قانون کے بعد صحافی سراپا احتجاج۔ یعنی ملک کے اندرونی معاملات کو دیکھا جائے تو ایک بھونچال سا ضرور آیا ہوا ہے، لیکن بیرونی معاملات میں لگتا یوں ہے کہ حالات سملے ہوئے ہیں۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی، امریکہ میں نئی حکومت کے آنے کے بعد جب جس دباؤ کا تحریک انصاف انتظار کر رہی تھی، اس میں ابھی تک کوئی خاص پیش رفت ہوئی نہیں۔ دوسرا یہ کہ IMF کا وفد پاکستان کے دورے پر ہے، ملاقات پر ملاقات کر رہا ہے، اگلی قسط کی شرائط طے ہو رہی ہیں۔ تیسری یہ کہ عدلیہ میں بڑی تبدیلیوں کے بعد بھی باہر کی دنیا میں سے کوئی خاص آواز اٹھی نہیں، سوائے یورپین یونین کے جن کو فوجی عدالتوں پر کچھ تحفظات ہیں۔ چوتھا یہ کہ پیکا قانون کے بعد میڈیا کی آزادی داؤ پہ لگ گئی ہے، لیکن کسی عالمی تنظیم نے ابھی تک کوئی بہت بڑا بیان جاری نہیں کیا۔ اور پانچویں چیز یہ کہ غیر ملکی سربراہان پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ ترکیہ کے صدر نے آج بھی ایک مصروف دن گزارا اور مختلف ملاقاتیں کی۔ یعنی ریاست کے تمام کام اپنے معمول کے مطابق جاری ہیں۔ ناظرین، اس میں ہوا کیا؟ حکومت مزید پر اعتماد ہو گئی۔ ان کو لگا کہ ملک کے اندر تو حالات کنٹرول کر ہی لیے تھے، باہر سے بھی کوئی شور ایسا نہیں مچ رہا جس سے کسی بھی حوالے سے حکومت جو ہے وہ پریشر میں آئے۔ حالانکہ یہ سب ملکی جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت میں سب اداروں کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے، چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ملک میں ایک طرف حکومت سیاسی طور پر اپنی پوزیشن مضبوط کر رہی ہے، تو دوسری جانب تحریک انصاف کے جو آپس کے جھگڑے ہیں وہ اس میں پھنس کے رہ گئی ہے۔ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا آفیشیل نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن پارٹی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی نے جاری کیا، جس میں مروت صاحب کو نکالنے کی وجوہات بھی درج ہیں۔ شیر افضل مروت نے بھی ایکس پر اپنا موقف پیش کیا اور لکھا کہ میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں نے پارٹی کے اندر کبھی کسی گروپ کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ میں نے ہمیشہ خان کو اپنا گروپ لیڈر مانا ہے۔ میں اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کا جاری بائیکاٹ ختم کرتا ہوں۔ پارٹی کے اندر سے بھی شیر افضل مروت کے حق میں کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں، جبکہ کچھ لوگ اپنی پوزیشن واضح کر رہے ہیں۔ میں اس عمل میں شامل نہیں تھا، یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، پارٹی کا اندرونی فیصلہ ہے۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ تمام عمل جو ہے میں سمجھتا ہوں پارٹی میں نظم، پارٹی میں ہم سمجھتے ہیں ایک جو ماحول ہونا چاہیے تعظیم کا، اس حوالے سے خان صاحب نے کیا ہے، تو یہ خان صاحب کی ثوابدید ہے، میں اس میں کوئی فریق نہیں۔
آج اڈیالہ جیل میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی، جس میں جو ہے وہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا معاملہ بھی جو ہے وہ زیر بحث آیا۔ اب ایک طرف تحریک انصاف اپنی پارٹی کے مسائل کو سلجھانے میں الجھی ہوئی ہے اور حکومت خاصی کمفرٹیبل پوزیشن میں سارے سیاسی اور انتظامی معاملات کو آگے بڑھا رہی ہے، لیکن اپوزیشن کے کمزور ہونے سے اداروں میں تبدیلیاں بھی زوروں پر ہیں، خصوصاً عدلیہ اور میڈیا اپنے خلاف کی جانے والی قانون سازی پر بھی فی الحال کچھ خاص کر نہیں پا رہا۔ عمران خان کی خط و کتابت اور جواب میں خاموشی، آگے حل ہے کیا؟ تجزیہ پیش کریں گے سیگمنٹ میری نظر میں، لیکن پہلے آج کے مہمان۔ آج بہت کچھ نیوز ایجنڈا پر چھایا رہا۔ جو ٹرکش پریزیڈنٹ ہیں رجب طیب اردوغان، وہ پاکستان میں ہیں، بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے ان سو مینی رسپیکٹس، اور جس طریقے سے جو معاہدے ہو رہے ہیں اسے لگتا یہ ہے کہ جو باہمی تعلقات ہیں ان میں مزید بہتری آئے گی۔ آل دس از گڈ انف، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹکلی جو معاملات چل رہے ہیں وہ کچھ حد تک باعث تشویش ہیں، اور اس میں جو آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بیان ہے، جس پہ بیان تو ہم نہیں کہیں گے، وہ غیر رسمی گفتگو تھی میڈیا سے، آج ظہرانہ تھا ٹرکش پریزیڈنٹ کے لیے، تو وہاں پہ جرنلسٹ نے ان سے بات کی، اور انہوں نے اس پہ یہ پوچھا ان سے گیا کہ یہ آپ کے پاس جو خط آپ کو ملا جو عمران خان صاحب نے لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خط نہیں ملا، اور اگر ملا بھی صحیح تو میں وہ اس کو وزیر اعظم کو بھیج دوں گا۔ تو دیٹ واز دا لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ، وہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اس سے ظاہر بات ہے جو یہ ایک معاملہ چل رہا ہے پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان، اس میں یہ لیٹسٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے وچ ریفلیکٹس آن اے براڈر لیول کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کہاں جا رہی ہے اور سامنے سے کیا جواب آ رہا ہے۔ ذرا اس کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ایک اور اہم ایشو بھی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ بھی اب چیف جسٹس کا، وہ بھی بہت حد تک اب لگ رہا ہے کہ ریزالو ہو رہا ہے، انڈیکیشن تو سارے وہی آ رہے ہیں، حالانکہ اس پہ اتنی زیادہ تنقید بھی ہوئی ہے، اتنا زیادہ شور بھی مچا ہے، اور اگر واقعی میں جو جسٹس ڈوگر ان کی تعیناتی ہو جاتی تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوگا، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ دو مہمان مجھے جوائن کر رہے ہیں، بیرسٹر عقیل ملک جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور شوکت یوسفزئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ شوکت صاحب، بات اگر میں آپ سے شروع کروں، یہ آج آپ نے سنی لیا آرمی چیف صاحب نے جو کچھ کہا، اب یہ کل ہی جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب ایک تیسرا خط لکھ رہے ہیں آرمی چیف صاحب کو، یہ وہ دروازہ ہے جس پہ آپ لوگ دستک دیے جا رہے ہیں، آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ شوکت صاحب، آپ پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی ذرائع سے کو رد عمل آیا تھا، سیکیورٹی ذرائع سے، تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے کہا تھا جی وی ڈونٹ ٹیک دیم سیریسلی کیونکہ ذرائع تو ہلکا کام ہوتا ہے۔ آج آرمی چیف نے خود کہہ دیا کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس خط میں، تو کیا ضرورت ہے بار آپ وہی چیز کرتے جا رہے ہیں جہاں سے کوئی رزلٹ نہیں آ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن دیکھیں اس وقت ملک کی باغ ڈور کس کے پاس ہے؟ جو اس وقت مشکلات ملک کو درپیش ہیں اس کا ذکر اگر نہ کہہ رہے، ایک قومی لیڈر اگر جیل میں بھی ہے تو وہ لیڈر، اور اس کے پیچھے پاکستان کے عوام ہیں، اور وہ بھی آپ نے دیکھا 8 فروری کو کہ کس طرح لوگوں نے اس کے نام پہ ووٹ دیا، تو وہ اس کو کیسے تشویش نہ ہو ملک کے حالات کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت۔ تو وہ اگر تذکرہ کر رہا ہے، باقی ان کی اپنی مرضی ہے ادارے کی کہ وہ اس کو دیکھے نہ دیکھے، لیکن ایک بندہ اس لیے تو اپنا جو نظریہ ہے یا وہ بات کرنے کا وہ چھوڑ تو نہ دینا اس بات پہ۔ شوکت صاحب، اس سے میں ڈس ایگری نہیں کروں گا۔ دیکھیں، یہ بالکل رائٹ ہے، عمران خان صاحب کا رائٹ ہے کہ جو ان کا موقف ہے، جو ان کا بیانیہ ہے، وہ بالکل منظر عام پہ لے کے آئے، اور وہ لا بھی رہے ہیں اور بڑے مؤثر طریقے سے لا رہے ہیں، لیکن آرمی چیف کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرنا، کہنا کہ میں ان کو خط لکھ رہا ہوں، اس کی ایک کونوٹیشن ڈیفرنٹ ہے۔ آپ ڈائریکٹلی آرمی چیف سے انگیج کر رہے ہیں اور ایک طریقے سے اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ اس میں ڈال رہے ہیں، آگے سے آپ کو not once not twice but thrice جو آپ کو جواب آ رہا ہے کہ we are not interested، تو یہ حکمت عملی پھر جو ہے یہ غلط نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے نا، میں تو اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن دیکھیں میرے خیال سے اگر ملک کے مفاد میں ایک چیز ہونا، وہ کہیں سے بھی آ رہی ہو بات، لیکن اس سے ملک کے مسائل حل ہونے کی طرف جا سکتے ہیں، وے آؤٹ نکل سکتا ہے، تو وائی ناٹ، کیوں نہ مطلب اس خط کو دیکھا جائے، پڑھا جائے، لیکن ظاہر ہے اب ادارے کی اپنی مرضی ہے، اس پہ ہم تو کوئی اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے، لیکن میرے خیال سے عمران خان جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں،
وہ ظاہر ہے اسی جگہ پہ دستک دے رہے ہیں جہاں پہ رسپانس اچھا ہے یا برا ہے، نہیں آ رہا، لیکن کوئی بھی ہے نہیں وہی ہے، جگہ نہ اس لیے اچھا کہ نہ برا ہے ہی نہیں، خاموشی ہے۔ نہیں دیکھیں اس وقت آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی کیا وقت ہے، جو حکومت بنی ہے ان کی کیا وقت ہے، اور جو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے کس کے سہارے پہ کھڑی ہے، ان کے پاس کتنا اختیار ہے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، مذاکرات بھی کر لیے، مذاکرات میں ان کی اہمیت دیکھ لی، ان کا اختیار دیکھ لیا۔ تو اب مطلب یہ کہ کیا کیا جائے آپ بتائیں، مطلب کوئی اور راستہ ہے یہ ایکچولی شوکت صاحب ملک I'm actually glad کہ you mentioned that because کئی فورمز پہ یہ ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں دوست ہمارے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ ہمیں بتائیں ہمارے پاس کیا آپشن ہے، تو بیرسٹر عقیل کی طرف میں یہ سوال لے کے جاتا ہوں، آپ بتائیں اگر یہ خط اگر آرمی چیف کے پاس آیا، انہوں نے کہا جی میں تو وزیر اعظم کو بھیج دوں گا، اگر وہ وزیر اعظم کے پاس آ گیا تو وزیر اعظم کیا جواب دیں گے؟ مثبت جواب دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاض صاحب بہت بہت شکریہ۔ وہ مرزا غالب نے کیا خوب فرمایا ہے، میں چاہوں گا آپ کے ناظرین بھی اس سے لطف اندوز ہوں۔ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ تو اب پتہ نہیں کہ یہ لو لیٹر جو ہے وزیر اعظم کے نام ہے یا کسی اور کے نام ہے۔ یہ اوپن لیٹرز تو ضرور کہا جا رہا ہے کہ اوپن لیٹرز ہیں، عوام کے نام تو یہ لیٹرز نہیں ہیں کیونکہ اس میں پالیسی شفٹ کا کہا گیا ہے۔ اور پالیسی شفٹ کس لیے کہا گیا کہ آؤ میری مدد کرو یا مجھے دوبارہ اقتدار میں واپس لے کے آؤ۔ شوکت یوسف زئی میرے بھائی ہیں اور یہ پہلے برملا آن ریکارڈ ہیں اس چیز کا کہتے ہوئے کہ ایسے 30 سے 35 MNA MPs کو یہ جانتے ہیں جو بیان حلفیاں دے کے آئے، تو کیا یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ملک پورے میں دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے یا یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ صرف نیشنل اسمبلی میں ہونے چاہیے؟ کیونکہ میرے خیال سے ان کی خاصی جو ہے انفارمیشن ان کے پاس معاملات پہ ہوتی ہے۔ تو کیا کے پی کے صوبے کے اوپر بھی یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن وہاں پہ بھی کرایا جائے؟ کیونکہ مولانا صاحب کی تو ریزرویشنز ہیں، وہاں پہ بھی 47 کی حکومت ہے بقول مولانا صاحب کے۔ تو اب پتہ نہیں ان کی انفارمیشن میں انہی سے جواب دے لوں شوکت صاحب، اس سے پہلے میں نے بیرسٹر صاحب سے ایک اور بات کریں، لیکن یہ جو نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے اس کا ذرا کائنڈلی ڈائریکٹلی جواب دے دیں۔ دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ کہ عمران خان نے اس لیٹر میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگا ہے، اس لیے پرائم منسٹر کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ضرورت اس لیے نہیں سمجھی، میں بات کر رہا تھا جو شوکت صاحب سوری میں بات کر رہا تھا جو بیرسٹر صاحب نے آپ کے حوالے سے بات کی ہے میرے حوالے سے۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے انٹرویو دیا تھا میں آج بھی اس پہ کھڑا ہوں کہ بالکل، اور یہ صرف پی ٹی آئی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ اس وقت جب ہمارے الیکشن ہو رہے تھے تو سب کو کہا گیا کہ جی ایفیڈیوٹ جمع کراؤ، تو مجھ پہ تو کافی پریشر ڈالا گیا کہ ایفیڈیوٹ دو۔ وہ ڈی سی بھی ہے الحمدللہ، اور وہ جو لوگ پریشر ڈال رہے تھے وہ سارے لوگ موجود ہیں، اور مجھے کہا کہ جی آپ اگر نہیں ڈالیں گے، 1 بجے سے شروع ہوئے تھے دن کے 1 بجے سے، کہ جی آپ کی پوزیشن اچھی ہے، آپ جیت رہے ہیں تو آپ ایفیڈیوٹ دے دیں۔ میں نے کہا میں نہیں دوں گا۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ بہت لوگوں نے دیے، یہ تو آپ نے بیرسٹر عقیل اس کا طرف اشارہ دے رہے ہیں نا، اور آپ کی جماعت کے لوگ تھے جنہوں نے بالکل دیکھیں یہ تو ظاہر ہے اب انکوائری ہونی چاہیے اس پہ۔ بہت سارے لوگوں نے دیے ہیں، اور اس سے پی ٹی آئی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے لوگوں نے دیے ہیں کیونکہ وہ سب سے مانگ رہے تھے۔ تو اب کس نے دیے ہیں، اب ظاہر ہے میں تو ان کے اس پہ نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ نہیں دے رہے ہیں تو نہ دیں، آپ کا رک جائے گا، باقی لوگ دے رہے ہیں۔ تو اب یہ تو وہ ڈی سی بھی موجود ہے اور باقی ضلعوں کے ڈی سی بھی موجود ہے۔ اس وقت جو ایشو ہو رہا ہے نا شوکت صاحب وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اب مروت صاحب کو فارغ کر دیا گیا ہے، تو وہ خود پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خبر بن گئی ہے، اس کی بجائے کہ وہ دوسری خبروں میں اپنا موقع بنائے۔ دس از بیکمنگ اے سیریس ایشو، بٹ لیٹ می کم بیک ٹو دیٹ۔ بیرسٹر عقیل دیکھیے، میں ایک سیکنڈ بیرسٹر صاحب کو ذرا انوالو کر لوں پھر میں واپس آتا ہوں۔ بیرسٹر عقیل دیکھیے ایشو یہ ہے جی شوکت صاحب، انہوں نے کہا نا کہ دھاندلی کی بات کرتے ہیں، تو کیا کے پی میں الیکشن، بالکل ہم فریش الیکشن مانگتے ہیں، کے پی میں بھی کرا دیں، پورے ملک میں کرا دیں، ہماری حکومت ہوئے تو ہو نا۔ آپ کو نہیں پتا ہے کہ ہم پہلے بھی اپنی حکومتیں توڑ چکے ہیں، اسمبلیاں توڑ چکے ہیں۔ ہمیں ملک کی ہے، ہمیں اپنے ذات کے لیے نہیں کہ ہمیں بس حکومت بنا کے بیٹھے ہیں تو بس ہم خوش ہیں، ہمیں ملک کی فکر ہے۔ یعنی کے پی میں بھی اگر ضرورت پڑے تو کے پی میں بھی کرائیں، بیرسٹر عقیل کا یہ نقطہ تھا۔ بالکل کرا دیں، ہمیں کیا ہے۔ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ چکے ہیں کہ وہ بڑی سیاسی غلطی تھی ہماری کے پی میں، اور
جو انہوں نے بلکہ نیشنل اسمبلی میں پنجاب میں استعفے جو دیے تھے، تو وہ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے بعد میں پھر انٹرسپیکشن ان کو تھی، انہوں نے کہا سیاسی غلطی ہوئی ہمارے سے، ان کے کئی جو ہے اس ٹائم کی پارٹی کے لوگ انہوں نے اعتراف کیا، انہوں نے کہا سیاسی لیکن اس میں نہیں دینے چاہیے تھے۔ بلکہ بیرسٹر گل دیکھیے ان آل سیریسنس چلیں یہ جو خط و کتابت والا معاملہ ہے یہ تو آپٹکس کے لیے زیادہ ہے، اور وہ جو بھی تھا وہ ہو گیا، آرمی چیف نے کہہ بھی دیا، اب میرے خیال میں تو یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ان آل اگر ریئلسٹکلی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو آپ لوگوں نے اس طریقے سے ان کی کمر دیوار پہ لگا دی ہے، اتنا ان کے پاس سختیاں جبر کیا ہے، کوئی ان کو زیرو ریلیف دیا ہے کہ ان کے پاس پھر آپشن کیا ہے؟ یہ جینوئن سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے اس طریقے سے کارنر کر دیا ہے کہ اب اگر وہ چاہیں بھی کسی اور طرح کی سیاست کرنا ان کے پاس وہ آپشن رہا ہی نہیں۔ اگر آپ کچھ ریلیف دیتے، کوئی سیاسی قیدی ان کے ریلیز کرتے، یاسمین راشد صاحبہ کو ریلیف دیتے، کوئی اس طرح کے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے تو شوکت یوسف زئی صاحب اور ان کی جماعت کے پاس کچھ سپیس ہوتی پازیٹیو کام کرنے کی۔ آپ ان کو سپیس ہی کو نہیں دے رہے۔ دیکھیں فہد صاحب، میں تھوڑا سا نا فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ جو سرکمسٹانسز ہیں جو نومبر میں ہوئی 24، 25، 26 نومبر کے حوالے سے، میں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی شروع کروں گا اس بات میں کہ جو ان کے یہ جو سیاسی قیدی کہتے تھے کہ ہمارے سیاسی قیدی ہیں یا پولیٹیکل پرزنرز ہیں، ان اسیران کی نہ تو لسٹ آئی، اور بالکل آپ نے دیکھا کہ ہمارے سامنے مذاکرات میں بھی کوئی لسٹ نہیں آئی، ایک اوپن اینڈڈ تمام تر چیز کو چھوڑا ہوا تھا، ہم مانگتے بھی رہے لیکن پھر بھی ہمیں فراہم نہیں کی گئی۔ ان اینی کیس میں اس بات پہ نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ بات ضرور لیکن یاسمین راشد صاحبہ کے لیے تو آپ کو لسٹ کی ضرورت نہیں ہے نا بر صاحب، آپ کو سب پتہ ہے وہ سب سے ہائی پروفائل وہ اس ٹائم ہیں، اور ان کو اگر ریلیف میں دینی ہو تو اس میں مسئلہ تو نہیں۔ اپنی بیل فائل کریں نا، ریلیف کا مطلب یہ تو نہیں کہ تھرو ایگزیکٹو آرڈر ان کو تمام کیسز ختم کر دیے جائیں، مطلب اب جب شواہد کسی کے پاس نہیں ہے اور اگر پروسیکیوشن فیل ہو جاتی ہے اپنا کیس پروو کرنے کے لیے تو عرفات صاحب ریلیف ملتا ہے۔ دیکھیں نا اب کل ہی 9 مئی کے کچھ کیسز میں جو ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کو ریلیف ملا، اسی طرح 26 نومبر یا 24 سے 26 نومبر کے بیچ میں جو اسلام آباد کا ان کا دھرنا تھا یا پڑاؤ تھا، اس میں بھی ان کے جتنے لوگ تھے جو ساتھ آئے ہوئے تھے کے پی حکومت کے، وہاں پہ اہلکار بھی تھے یا دیگر لوگ تھے، ان کی پارٹی کے سپورٹرز تھے، ان کو ریلیف فراہم ہوا جب وہ اٹک جیل، جیلم جیل یا اڈیالہ میں تھے، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈز ہونے کے بعد ان کو ریلیز کیا گیا، ان کے اوپر کوئی مقدمات نہیں بنائے گئے۔ تو اس میں بات ہو سکتی ہے ادر دین دیٹ ایٹ اے لیٹر سٹیج، یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو سکتی ہے، بالکل، اور ہونی بھی چاہیے، ایکچولی ہونی بھی چاہیے۔ شوکت صاحب لاسٹ کوسچن کوئکلی، دیکھیے الٹیمیٹلی میری اپنی ذاتی یہ رائے ہے کہ آپ نے جو مذاکرات تھے اس سے آپ جلدی نکل آئے، کچھ ہو سکتا تھا۔ الٹیمیٹلی شوکت صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے، ایوری تھنگ کمز ڈاؤن ٹو دا نیگوشیٹنگ ٹیبل، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اگر آپ خود نہیں آئیں گے الائنس کے تھرو آئیں گے، آنا ٹیبل پر ہی ہے۔ تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے کو تھوڑی سی جگہ تو چھوڑ رہی ہوگی نا کہ اگر اس روٹ آنا ہو تو۔ دیکھیں فہد بھائی، آپ کی بات بالکل درست ہے، ہم تو ہمیشہ مذاکرات کو میں سپورٹ بھی کرتا رہا ہوں اور کافی اس کی حمایت میں بھی بولتا رہا ہوں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو 3 دفعہ ان سے انٹریکشن ہوا، وہ ٹیم جو ہے انہوں نے آ کے کہا کہ جی یہاں تو بالکل خیر خیریت ہے، اور جو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے تھے کہ کچھ وزراء کو انہوں نے چھوڑا ہوا تھا کہ آپ جا کے ٹی وی پہ کہیں کہ جی یہ کیوں مذاکرات چلے وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا، بٹ فیوچر کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپشن تو آپ کی ٹیبل پہ تو رہے گا ہی۔ لیکن اب مسئلہ یہ کہ جو مس ٹرسٹ ہے نا وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کو جب تک آپ وہ نہیں کریں گے اور حکومت سنجیدگی کا اظہار کر کے اور سنجیدہ طریقے سے پیش رفت نہیں کرے گی تو اب تو دیکھیں کمیٹی تو عمران خان نے بنائی تھی، حکومت نے کیا کیا تھا؟ حکومت نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ تو یہ کریڈٹ حکومت کو نہیں دے سکتے کہ جی مذاکرات کے لیے حکومت نے کوئی پیش رفت کی ہے یا کوئی کچھ اور کیا ہے، اب تک تو جو بھی کیا عمران خان نے کیا ہے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے، میرے پاس وقت ختم ہو گیا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے، میں آخری کہہ دوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی اس وقت تو مذاکرات نہیں ہو سکتے، جو ماحول بن گیا بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور اس ٹائم عمران خان صاحب بھی ایک اپنی ایک پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن لیٹر ان دا ایئر میرے خیال میں الٹیمیٹلی شاید جو الائنس بن رہا ہے آپ کا، اس کے ذریعے جو ہے وہ ایک نیا دور شروع ہو، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب کوئک فکس سلوشنز نہیں ہیں، اب تھوڑا سا T20 کے بجائے ایک ٹیسٹ کھیلنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے پیشنس اور صبر کی ضرورت ہے۔ جگہ پی ٹی آئی کی اس سسٹم میں ہے اور رہے گی، لیکن شاید تھوڑا سا
صبر کی ضرورت ہے. ایک لمبی ڈسکشن ہے, آئی ووڈ لو ٹو ڈو اٹ اگین, میرا وقت ختم ہو گیا ہے. دونوں مہمانوں کو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ناظرین, صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب جس طریقے سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے حالات جو ہیں تھوڑے سے مشکل ہو گئے ہیں, اور ان مشکلات کی بہت ساری وجوہات میں ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی نے اپنی جو سیاست ہے اس کو آگے بڑھایا ہے, اس سے اس نے اپنے لیے سپیس کم کر دی ہے, اور جب وہ سپیس کم ہوئی ہے تو وہ اس کو آکیوپائی کر لیا ہے گورنمنٹ نے, اور گورنمنٹ سلیش اسٹیبلشمنٹ, ہائبرڈ رجیم کہیں اس کو جو بھی کہیں. اب کیا ہونے کیا جا رہا ہے ناظرین؟ میری نظر میں 3 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الٹیمیٹلی جو نیگوسیشنز ہونی ہیں, کو بات چیت ہونی ہے, وہ جو سلسلہ جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے حکومت کا اور پاکستان تحریک انصاف کا, جو کہ منقطع ہو گیا, وہ اب جڑنے نہیں جا رہا. دوریاں پیدا ہو چکی ہیں, گورنمنٹ خود یہ کہہ چکی ہے کہ اب وہ پہل نہیں کریں گے. تو اس سے لگتا یوں ہے کہ اب فار دا فورسیبل فیوچر, شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں ہمیں مذاکرات ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. حالانکہ اگر ہو جاتے تو بہت اچھا ہوتا, بٹ ایسا ہوگا نہیں, تو وہ دیٹ از آف دا ٹیبل, پہلی پیا. دوسری چیز یہ کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے جو دراڑیں ہیں وہ اب مزید پروناؤنس ہو گئی ہیں, اور آنے والے دنوں میں یہ اور زیادہ خبر بنے گی. جو آپس کے جھگڑے ہیں, جو گروپ بازی ہے, وہ اب پہلے تو دبے الفاظوں میں ہو رہی تھی, اب کیونکہ مروت صاحب جو ہیں جس طریقے سے ان کو نکالا گیا ہے, وہ اب آ کے بولیں گے. جب وہ بولیں گے تو اس کا جواب آئے گا. تو یہ جو تحریک انصاف کا جو اندرونی معاملات ہیں وہ اب پبلک میں زیادہ نظر آئیں گے. اور جو گروپ بندی خاص طور پر کے پی میں جو علی امین گنڈا پور گروپ ہے, عاطف خان گروپ ہے, ان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ زیادہ ہوگی, اور وہ اس کے جو انڈیکیشنز ہیں آپ کو نظر آنے شروع ہو گئے. جس طریقے سے اب اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں, نئے جو صدر آئے ہیں جنید اکبر, جو وہ اپنی تعیناتیاں کر رہے ہیں, وہاں سے نظر آ گیا ہے کہ اب یہ معاملات آگے جائیں گے. اور یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا خود کیا ہوگا. تو یہ جو ایشو ہے یہ بھی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ معاملات کو ڈومینیٹ کرے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو الائنس بننے جا رہا ہے اس میں وقت لگے گا. ایجنڈا بننا ہے, پھر اس کے بعد ان کی آپس میں بیٹھ کے مشاورت ہونی ہے, پر پاکستان تحریک انصاف کو کمفرٹیبل ہونا ہے. تو یہ جو سارا معاملہ ہے گرینڈ الائنس کا, اس میں بھی وقت لگے گا, اور تب تک جو ہے وہ حکومت کے اوپر پریشر اتنا زیادہ نظر نہیں آئے گا. تو یہ 3 براڈ فیکٹرز ہیں جو اب پاکستانی سیاست میں ان دا شارٹ ٹرم ہمیں پلے آؤٹ کرتے نظر آئیں گے. لیکن آج جو بڑی خبر تھی جس کا بھی ہم نے ذکر کیا, وہ آرمی چیف کا جو جواب آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے خط کے حوالے سے, اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی گہرائی میں جا کے بات کرتے ہیں. سیگمنٹ ہے میری نظر میں, لیکن اس بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو ہو رہی تھی آج کی اہم ڈیولپمنٹ جب بالآخر آرمی چیف جنرل آصف منیر کی طرف سے جواب آ گیا. غیر رسمی گفتگو تھی, یہ نہیں کہ کوئی باقاعدہ یہ ایک فارمل بیان جاری ہوا ہے, ظہرانہ تھا. وہاں پہ صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ عمران خان صاحب جو خط لکھ چکے ہیں آپ کو, اب تیسرا خط جو ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے, تو اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ میں نہ تو مجھے ملا ہے, اور اگر ملا بھی تو میں جو ہے وہ اس خط کو وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا. تو اب ایک عجیب سی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے, جہاں پہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف بضد ہے کہ انہوں نے آرمی چیف کو ایڈریس کر اور یہ تمام معاملات لکھنے ہیں, اور یہ ان کی ایک حکمت عملی کا حصہ ہے, ایک ایسی اسٹریٹجی جس میں وہ آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کی قیادت سے انگیج کرنا چاہ رہے ہیں, ان پہ دباؤ ڈال کے. ایک عجیب سی حکمت عملی ہے جس نے ابھی تک تو کوئی ریزلٹ ڈیلیور نہیں کیا, لیکن بہرحال لگتا یوں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بضد ہے کہ اسی اسٹریٹجی کو فالو کرنا. اور دوسری طرف کنسسٹنسی سے بالکل یعنی ایک مسلسل دوسری طرف سے یہ جواب آ رہا ہے, وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. تو یہ معاملہ کیوں ہے, کہاں جا رہا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے, اس پہ ذرا بات کرتے ہیں سیگمنٹ میری نظر میں. آج بالآخر آرمی چیف جنرل آصف منیر کا جواب آ ہی گیا, مگر یہ وہ جواب نہیں تھا جس کا تحریک انصاف کو انتظار تھا. صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ ان کو کوئی خط نہیں ملا, اور اگر ملا تو وہ اس کو وزیر اعظم کو بھیج دیں گے. اور یوں ہوا قصہ تمام اس خط و کتابت کا جو عمران خان نے گزشتہ چند ہفتوں سے شروع کی ہوئی تھی.
بال کی کھال اتارنے پر آئیں تو تحریک انصاف کے لیڈرز کہیں گے کہ ہم نے کوئی باقاعدہ خط تھوڑی لکھا تھا، بس آرمی چیف کے نام ایک پالیسی بیان جاری کیا تھا۔ یہ ایک لمبی اور لا حاصل بحث ہے۔ آپ کان کو ایک طرف سے پکڑیں یا دوسری طرف سے، بات ایک ہی ہے کہ اس وقت عسکری قیادت عمران خان اور تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی لچک دکھانے میں انٹرسٹڈ نہیں نظر آتی۔ یعنی صورتحال یوں ہے کہ تحریک انصاف نے جس بھی دروازے پر دستک دی ہے اسے بند پایا ہے، کنڈی اور تالے کے ساتھ۔ بلکہ الٹا یہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کے لڑائی جھگڑے زیادہ بڑی خبر بن گئے ہیں۔ ابھی علی امین گنڈاپور اور جنید خان والا معاملہ ٹھنڈا پڑا ہی نہیں تھا کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے فارغ کرنے والا ایشو خبروں کی زینت بن گیا۔ بلکہ اب تو بظاہر مزید گند اچھلے گا، کیونکہ مروت صاحب نے یہ بذریعہ ایکس سے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنے چپ کا روزہ توڑنے جا رہے ہیں۔ شکوہ جواب شکوہ کی ایک نئی سیریز لانچ ہونے کو کھڑی ہے اور اس سے تحریک انصاف کا خود خبر بننے کا ٹرینڈ مزید تقویت پکڑے گا، and that too for all the wrong reasons۔ چنانچہ ناظرین، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جماعت کو واقعی میں سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو پوزیشن ہے وہ غیر مستحکم ہوتی جا رہی ہے۔ شاید مذاکرات پر دروازہ بند کرنے میں تحریک انصاف نے جلد بازی کر دی۔ سب کچھ کر گزرنے کے بعد آخر آنا تو ٹیبل پر ہی ہے۔ اس بات کا احساس جتنا جلدی ہو جائے اتنا ہی جماعت کے لیے بہتر ہے۔ ناظرین، مین سٹوریز کے پر گفتگو کے بعد اب ذرا نظر ڈالتے ہیں دیگر خبروں میں۔ خبر خلاصہ: پاکستان اور ترکیہ کے درمیان 24 معاہدوں اور MOUs پر دستخط ہو گئے ہیں۔ اب دونوں ممالک کے درمیان تجارت، دفاع سمیت مختلف شعبہ جات میں تعاون کو مزید وسعت دی جائے گی۔ تقریب میں ترکیہ کے صدر طیب ایردوان، وزیر اعظم شہباز شریف اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ اصلاحات کو تیز کرنے کے علاوہ سیاسی اور میکرو اقتصادی استحکام کے لیے بھی کوششیں کرے تاکہ نجی شعبے کی ترقی کے امکانات کھل سکیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مدد کے لیے $50 کروڑ جمع کرنے کو بھی تیار ہیں۔ قومی احتساب بیورو کے چیئرمین نے ملک چھوڑنے والے پاکستانیوں کی بڑھتی تعداد پر تشویش ظاہر کی اور انکشاف کیا ہے کہ 25,000 افراد نے غیر ملکی شہریت کے لیے جو ہے وہ کثیر سرمایہ بیرون ملک منتقل کر دیا ہے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے CSS کے امتحانات کا اعلان کر دیا ہے جو 15 فروری 2025 سے ہو رہے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی 2024 کے امتحانات کا نتیجہ تاخیر کا شکار ہے۔ طلباء نے اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ 2024 میں دنیا بھر میں 124 صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ ان میں 70% ہلاکتوں کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ غزہ جنگ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 85 صحافی قتل ہوئے۔ سوڈان اور پاکستان صحافیوں کے قتل کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے۔ ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا ریلیو کرتے ہیں وہ میجک مومنٹس جس میں پاکستان نے کل ایک تاریخی جیت حاصل کی۔ آفٹر دس بریک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے ورلڈ زون میں۔ روس اور یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن سعودی عرب میں ملاقات کریں گے۔ ٹرمپ نے یہ اعلان پیوٹن کے ساتھ 1.5 گھنٹے کی طویل ٹیلی فونک گفتگو کے بعد کیا۔ امریکی صدر کے مطابق ملاقات کی تاریخ طے نہیں ہوئی مگر یہ عنقریب ہوگی۔ ملاقات میں سعودی ولی عہد بھی شریک ہوں گے۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے نیٹو کی رکنیت کو غیر حقیقی قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع کے مطابق یوکرین کی سلامتی کا یورپ کو ذمہ دار ہونا چاہیے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی توجہ اب امریکی سرحدوں کی حفاظت اور چین پر مرکوز ہوگی، نہ کہ یورپ اور یوکرین کی سیکیورٹی پر۔ اقوام متحدہ نے بیان دیا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت بنگلہ دیش میں انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث تھی۔ سابق حکومت نے اپنا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے منظم حملے کیے اور مظاہرین کو قتل کیا۔ دبئی کی حکومت نے ایلان مسک کی بورنگ کمپنی کے اشتراک سے دبئی لوپ تیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ نقل و حمل کا ایک زیر زمین نظام ہوگا۔ اسے شہر کے سب سے گنجان آباد علاقوں کو جوڑنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ٹائٹینک کے ملبے کی طرف جانے والی آبدوز ٹائٹن کے پھٹنے کی خوفناک آڈیو سامنے آئی ہے۔ 20 سیکنڈ کی آڈیو امریکی سائنٹیفک ایجنسی نے جاری کی ہے۔ 18 جون 2023 کو پیش آنے والا آبدوز حادثے میں سوار 2 پاکستانی شہری شہزاد داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد سمیت 5 افراد کی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن حسب معمول جاتے جاتے
بار بار دیکھو، ہزار بار دیکھو۔ جی ناظرین، سیف افریقی سیریز میں کھیلے گئے پاکستان کے جنوبی افریقہ کے خلاف میچ کو بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ اس کی خاص بات کپتان محمد رضوان اور سلمان علی غاگا کے درمیان چوتھی وکٹ کی شراکت اور 260 رنز کی تاریخی اننگز ہے، جس کی بدولت پاکستان 353 رنز کا بڑا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ تو دیکھیے اور انجوائے کریں۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔